حالت حاضرہ یہ ہے کہ دنیا مکمل طور پہ سمٹ رہی ہے اور مکمل طور پہ جنگی کیفیات میں ہے. جنگ و جدل جسے کہتے ہیں وہ آپس میں الجھ رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ہمیں اللہ کی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں اپنے علم پہ بھروسہ ہو گیا, جو بڑی خطرناک بات ہے. علمی طور پہ ہم فیل ہو چکے ہیں, علمی طور پہ ہم سب فیل ہو چکے ہیں. اب اللہ کی قدرت کا انتظار ہے کہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا تو کامیابی ہوگی. جو پچھلے دنوں سفر ہے میرے 2 عمرے جو میں نے پچھلے کیے ہیں, وہ ان عمروں کے سفر جو تھے وہ 70 عمروں کے ساتھ ابھی پچھلے 10 تاریخ کو ہم نے ختم کیے تھے. 70 عمرے کیے. ان عمروں کی خاص بات یہ تھی کہ ہر عمرہ جو تھا وہ اللہ سے امت کے لیے مدد مانگنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم جاری فرما دے, اور اس میں اللہ کے شکر کامیابی ملنی شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری کے مناظر جو ہیں ہماری زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. بظاہر تو بڑی بے چینی ہے, اس وقت بہت بے چینی کا عالم ہے, اور میں یہ کہوں گا حدیثوں کے مطابق بے بسی کا عالم ہے. بظاہر تو ہر چیز رواں دواں ہے, اور لیکن اگلا دن سمجھ میں نہیں آتا کہ اگلا دن کیسے کیا منظرنامہ لے کر آئے گا. ہر دن کی ایک نئی خبریں ہیں, ہر دن ایک نیا انتشار ہے, اور ہر دن ایک نئی میں کہوں گا کہ کیا کہنا چاہیے اس کو کہ دلالوں یعنی ایجنٹس کا جو رول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت ایجنٹ اپنے عروج پر ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ڈبو دیں ایسے سمندر میں مجبوری کے جہاں سے وہ سر نہ اٹھا سکے. لیکن شاید یہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرما دیتا ہے. بتائیں تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ یہ نظام جزا ہوگا, یہ کہاں ہے, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. آنے والے دنوں میں جو ہے یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہوں گی. اس میں جو سب سے بڑا دلچسپ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ مجبور کر دیں گے. اس کو مجبور کر دیں گے, ان تمام حکمرانوں کو مجبور کر دیں گے جو مسلمانوں کی اس بے بسی کا کھیل کھیل رہے ہیں. بے بسی کا جو کھیل اس وقت پورے پاکستان میں اور تمام عالم اسلام پہ چل رہا ہے, اس میں مسلمان حکمران جو ہیں وہ بے بسی کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بے بسی کی دلدل میں دھکیل دیں کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. ایسے میں ہم جیسے لوگ کبھی کبھی اللہ کی نظر میں آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو لوگوں کے لیے ظاہر کرنا شروع کر دیں. اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ عملی طور پہ بہت ساری چیزیں آنے والے چند دنوں میں, چند مہینوں میں بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے تمام تانے بانے بن رہے ہیں. بڑے بڑے فرعونوں کا تختہ الٹا جا رہا ہے پاکستان میں. پچھلے 3 مہینے سے اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کرام تو خاموش ہیں, ہم جیسے پاگل جو ہے نا بیان میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 3 مہینے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تبدیلی لائی کر آئے, عجیب و غریب تبدیلی ہے. مطلب پنجاب کا لاہور کی صورتحال ہوتی ہے. جب میں نے اپنے ایک ایم پی اے آ کے بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف گروپ کے, میں نے ان سے کہا اب بتاؤ کیا سولوشن ہے تمہارے پاس, تو وہ سر ہلانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کیا سولوشن ہے اس چیز کا. تو میں نے کہا 30 سال 35 سال اس ملک کو لوٹا ہے, اب لوٹنے کے بعد کہتے ہو جی ہم کو سولوشن نہیں دے سکتے آپ کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کی عقل کو سلب کر دیا ہے. بالکل عقل سلب ہو گئی ہے. پاکستان کے متعلق کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. یہ 5 سال پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ جب اپنے نظام کا آغاز کریں گے تو تمام تر دنیا کی اقوام اپنی اپنی مشکلات میں پھنس جائیں گی. ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, ہمارے معاملات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کبھی IMF ہے, کبھی ورلڈ بینک ہے, کبھی امریکہ ہے, کبھی چائنا ہے, کبھی رشیا ہے. ہر ایک کے غلام بن چکا ہے, ہمیں غلام بنا دیا گیا. ایسے وقتوں میں آپ جیسے کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں سامنے لاتا ہے؟ یہ قرآن کے حساب سے ایک سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسلام اور دین ہمیشہ کمزور لوگوں سے آغاز کیا جاتا ہے. جدید اللہ تعالیٰ بہت ہی کمزور لوگوں سے کراتے ہیں. تو آپ لوگ کمزور لوگ ہیں اور ہم بھی کمزور ہیں. تو آپ سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, تو میں ان کو لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ پہلے کسی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تو ہو جاؤ, پہلے ساتھ تو کھڑے ہو. کل بھی یہ کیس ہوا, یہاں سے بھی لے کر آئے تھے ایک صاحب کو, اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگے, جب میں نے ان کو حدیثیں بھی سنا دی, سارے معاملات بھی سنا دیے, تو کہنے لگے کہ آپ جو ہیں, آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ کیوں جڑوں. میں نے کہا مجھے رب پہ بھروسہ ہے, مجھے تم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں کئی سال پہلے جو تھا لوگوں پہ بھروسہ کرتا تھا کہ لوگ آئیں گے تو ہم وہ ہم سے جڑ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں سب سے بڑا فرق یہ آیا کہ نہیں, رب ہمارے ساتھ ہے, ہمیں لوگوں کی فکر نہیں ہے, ہمیں تو صرف
آگے بڑھنے کی جدوجہد کی فکر ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ قافلہ بڑھتا جائے گا. جن کو ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ جن کو چاہیں گے، اللہ کے رسول جن کو چاہیں گے، وہ آپ کے ہمارے ساتھ جدوجہد میں شریک ہو جائیں گے. اس لیے پریشان یہ مت ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے، وہ نہیں جڑ رہا، یہ نہیں جڑ رہا. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال میں سارے ساتھیوں سے سکھایا ہے کہ ہمارا سارا گمان، ہمارا سارا بھروسہ رب العالمین ہے. جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کامیابی کی منزلوں کو چڑھتا ہے. مرحلہ جو ہے خلافت کے نظام کا مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اپنے پر کھول دے گا. جیسے کہتے ہیں پر کھولنا، یوں پر کھولتا ہے تو نظام کی خوبصورتی وہ پر کھول دے گا اپنے کسی وقت اس ڈائریکشن میں. اس لیے آپ اگر تیار رہیں گے تو آپ کا نمبر لگ جائے گا کسی نہ کسی صف کے اندر. لیکن اگر آپ نے ذہن میں سوچا کہ نہیں ناکامی پہلے، جیسے ہماری ہر چیز میں ناکامی پہلے سوچی جاتی ہے، یار یہ تو ناکام ہو جائے گا، ناکام وہاں ہوتے ہیں اگر میرے اور آپ کے پاس یہاں لوگ آج نہیں آتے. آج بھی رب نے ثابت کیا ہے کہ کامیابی آپ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، ہر قدم پہ کامیابی کو ملتی جائے گی. زندگی کی ایک نئی ترتیب بن رہی ہے. رمضان کی 27 تاریخ پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے بڑی اہم ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام 27 تاریخ کے نظام 27 رمضان کے دن سے پہلے جو ہے نظام خلافت کا چرچا پورے پاکستان میں پھیلا دیں گے.